وہ فتنے ہیں جن کی مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حیات ظاہری میں ہی خبر دے دی تھی۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو جو فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں اور حصوں کی طرح ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تاریک رات کی مانند سیاہی اور تاریکی لے کر کے آئیں گے اور انسان کو یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ یہ فتنہ کب آیا، کیسے آیا، کیوں آیا، اور پھر ان فتنوں سے بچنا بہت دشوار ہوگا۔ انسان ذہنی طور پر اتنا پریشان ہو جائے گا کہ پھر اس کو اعمال صالحہ کے لیے دلچسپی اور دل جمعی کے ساتھ فرصت کے ساتھ وقت نہیں مل پائے گا، اور وہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا، انسان صبح تو اس حال میں کرے گا کہ وہ ایمان والا ہوگا، ویمسی کافرا، اور دن گزرتے گزرتے وہ کافر ہو جائے گا، ویمسی مومنا، شام تو اس حال میں کرے گا کہ وہ مومن ہوگا، ویصبح کافرا، اور صبح اس حال میں کرے گا کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرما دیا کہ آخر اپنے ایمان فروشی، ایمان کو بیچنا ہوگا، کیوں؟ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیاوی ساز و سامان کی وجہ سے، دنیاوی دولت اور دنیاوی مال کی وجہ سے اپنے دین کو بیچ دیں گے۔ آج کے دور میں ایک فرقہ نکلا ہے جو اپنے آپ کو مولائی کہہ رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کے لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ اتنی پاکیزہ ذات، اور ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کہ عالم ذریت سے لے کر کے ابد الآباد تک ان کے دامن نہ کبھی کفر سے آلود ہوئے اور نہ ہو سکتے ہیں۔ ان پاکیزہ نفوس کی بات بہت بلند و بالا ہے، اور اس فرقے نے من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، اس حدیث کو لے کر کے اپنے فرقے کا نام مولائی رکھا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر فرقہ جو بددینی، گمراہی اور دلالت لے کر کے آتا ہے وہ اپنا نام اچھا ہی منتخب کرتا ہے۔ آپ آج سے صدیوں پہلی تاریخ کو اٹھائیں کہ اسلام میں سب سے پہلا فرقہ معتزلہ جب پیدا ہوا تو اس نے اپنے آپ کو اہل حق کہا تھا۔ اس کے بعد جب مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو اکبر نے جو دین نکالا تھا اس کا نام بھی دین الہی رکھا تھا۔ دور حاضر میں جو رافضی ہیں انہوں نے اپنا نام شیعہ رکھا ہے، اور جو غیر مقلدین ہیں وہ اپنے آپ کو سلفی اور اہل حدیث کہتے ہیں، جو دیوبندی ہیں وہ اپنے آپ کو سنی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ایک پرانی روش ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو یہ لوگ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا جھانسا دے کر کے سیدھے سادے مسلمانوں کے ایمان کو برباد کرنے کی مکمل کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کا جو مین مقصد ہے، جو خاص مقصد ہے، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھونکنا ہے اور زبان درازی کرنا ہے۔ نام اگرچہ مولائی رکھا ہے مگر ان کے نظریات رافضیوں والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا ہے، اور انہی کی سند سے صاحب مشکات المصابیح نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں اس حدیث کو لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فیک مثل من عیسیٰ ابغضته الیہود حتی بہتو امہ واحبته النصارى حتی انزلوه بالمنزلة التي لیست له۔
فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے کہ جن سے یہودیوں نے دشمنی کی تو اس قدر کہ ان کی ماں پر معاذ اللہ تہمت لگا لی، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا۔ اور وہ احبت النصارى، نصرانیوں نے جب محبت کی تو ان کو اس مقام پر لے گئے جو مقام ان کے شایان شان نہیں تھا، یعنی ان کو الوہیت کا درجہ دے دیا، اور معاذ اللہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ خدائے تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں العیاذ باللہ حلول کیے ہوئے ہیں، نزول کیے ہوئے ہیں۔ ثم قال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے الفاظ روایت کرتے ہیں، پھر خود اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں یہلک فی رجلان، میرے بارے میں بھی دو طرح کے لوگ تباہی کا شکار ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا وہ شخص محب مفرط یقرضنی بما لیس فی، فرمایا ایک تو وہ جو مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرے گا، اور اتنی زیادہ محبت کا مطلب غلو آمیز، جو محبت نہیں ہوگی بلکہ محبت میں شریعت کے دامن کو چھوڑنا ہوگا۔ محب مفرط، غلو سے کام لینے والا، وہ محب یقرضنی بما لیس فی، جو میری طرف ایسی صفات کو منسوب کر دے گا جو مجھ میں نہیں ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں۔ وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنْآنِ عَلَىٰ أَن يَبْهَتَنِي، اور فرمایا دوسرا وہ بغض و کینہ رکھنے والا کہ جس کو میری دشمنی اس بات پر ابھارے گی کہ وہ مجھ پر تہمت لگائے۔ تو پہلی جماعت جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں غلو کیا، اور معاذ اللہ فرقہ سبائیہ جو عبداللہ ابن سبا یہودی صنعانی کا بنایا ہوا فرقہ ہے، جو غلاط روافظ میں آتا ہے، یعنی غالی قسم کے رافضیوں میں آتا ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو درجہ الوہیت پر فائز مانا، العیاذ باللہ۔ جبکہ سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث السوائق المورقہ میں علامہ ابن حجر نے تحریر فرمائی کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا، یکون فی آخر الزمان قوم لہم نبذ، کہ میری امت میں اخیر زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی جس کا ایک برا لقب ہوگا، یسمون الرافضہ، اور برا لقب یعنی وہ رافضی ہوں گے۔ حضرت علی سے فرمایا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، علی اگر تجھے یہ لوگ مل جائیں تو انہیں چھوڑنا مت، قتل کر دینا، چونکہ یہ اس امت کے مشرک ہیں، اور مشرک اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اور عبداللہ ابن سبا فرقہ سبائیہ کا بانی، اس نے یہ نظریہ لیا جس کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ کے باب سوم در احوال اسلاف شیعہ میں تحریر کیا۔ وہ فرماتے ہیں، وثالثاً بألوہیت حضرت امیر مردم را دعوت نمود، تیسرا کام اس عبداللہ ابن سبا نے یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے معبود ہونے کا قول، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کرنے والی قوم یہ بھی تباہی کا شکار ہے، اس کو رافضی کہا جاتا ہے، اور کچھ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کی، العیاذ باللہ، وہ بدبخت خارجی بنے، کچھ ناصبی بنے۔ بہرحال خارجی ہوں یا ناصبی ہوں، ان سب کا حال یہ ہے کہ اسلام کا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور اسلام سے ان کا کچھ تعلق نہیں ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت جو مذہب اہل سنت کے پیروکار ہیں، ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ کیا ہے وہ آپ فتاوی بزاریہ کے حوالے سے سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں، وَيَجِبُ إِكْفَارُهُمْ بِإِكْفَارِ عثمان وعلی وطلحة وزبیر وعائشة، رافضی ہو، ناصبی ہو یا خارجی ہو، سب کو کافر کہنا واجب ہے، خارجیوں کو بھی، رافضیوں کو بھی، ناصبیوں کو بھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرمائی، اس وجہ سے کہ وہ حضرت امیر المومنین عثمان غنی اور مولا المسلمین حضرت مولائے کائنات اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم کو کافر کہتے ہیں۔ تو
اب رافضیوں کو اس لیے کہ وہ رافضی جو ہیں حضرت عثمان پر حملہ کر رہے ہیں، حضرت طلحہ پر حملہ کر رہے ہیں، حضرت زبیر پر حملہ کر رہے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ پر حملہ کر رہے ہیں، اس لیے چونکہ یہ ان کو کافر کہتے ہیں لہذا ان کو بھی کافر کہا جائے گا، اور یہ کہنا واجب ہے۔ اور خارجیوں کو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں طرح کی جماعتوں کا انکار کرتے تھے اور دونوں پر کفر کے فتوے لگاتے تھے۔ ناصبیوں کا حال بھی یہی ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ فتاوی بزاریہ کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس وقت یہ سب سے زیادہ حملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کر رہے ہیں، جن کی صحابیت میں شک کرنا یہ خود اپنے وجود میں شک کرنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ ان کے لیے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اسلم ہوا و ابوہ یوم فتح مکہ و شہید حنینا، فرمایا کہ سیدنا معاویہ ابن ابو سفیان یہ اور ان کے باپ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما دونوں فتح مکہ کے دن ایمان لے کر کے آئے، اور حضرت امیر معاویہ جنگ حنین میں حاضر ہوئے، سرکار علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی جس کا انہوں نے عنوان رکھا ہے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں وکان احد الکتاب لرسول اللہ، سرکار علیہ السلام کے کاتبوں میں سے ایک کاتب ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وحی نازل ہوتی تھی تو سرکار علیہ السلام ان کو بھی بلاتے تھے۔ دوسری چیز یہ آپ نے فرمایا روا لہو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مئۃ حدیث و ثلاثۃ و ستین حدیثا، فرمایا کہ انہوں نے سرکار علیہ السلام سے جو حدیثیں روایت کی ہیں وہ 163 حدیثیں روایت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ان سے جن صحابہ نے حدیثیں لی ہیں، میں ان مولائی نام کے نام نہاد مولائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں پر تعصب کا چشمہ اور عینک لگا کر مت دیکھو۔ اگر تمہیں کچھ علم اللہ نے دیا ہے اور کچھ سوجھ بوجھ اور ذرا سی اگر غیرت ایمانی زندہ ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ اس چیز کو پڑھ کر کے دیکھیے، وہ کیا فرماتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی روا عنہ من الصحابتی ابن عباس وابن عمر وابن الزبیر وابو الدرداء وجریر البجلی والنعمان ابن بشیر وغیرهم ومن التابعین ابن المسیب وحمید ابن عبد الرحمن وغیرهم، فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے ان سے حدیثیں لی، ان میں سر فہرست جن کا نام ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ سرکار علیہ السلام کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، اور یہ اہل بیت میں سے ہیں، اہل بیت میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان سے حدیث روایت کی، حضرت ابن زبیر نے روایت کی، حضرت ابو دردہ نے روایت کی، حضرت جریر بجلی نے روایت کی، حضرت نعمان ابن بشیر نے روایت کی، اور تابعین میں حضرت ابن مسیب نے روایت کی، حمید ابن عبد الرحمن اور ان کے علاوہ دیگر محدثین۔ امام ترمذی نے جو حضرت عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ جو سرکار علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ دونوں بنا۔ اب ظاہر سی بات ہے، یا تو یہ نام نہاد مولائی مجھے یہ بتائیں کہ سرکار علیہ السلام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، معاذ اللہ، اور اگر قبول ہوتی ہے تو جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے دعا کر دی وہ امیر معاویہ الحمدللہ کبھی نفاق سے متصف ہو ہی نہیں سکتا، اور جو منافق مان رہا ہے وہ اسلام میں خود ہی منافق ہے۔ پہلے تو ان بے عقلوں اور نادانوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے فقہا نے دور حاضر میں فقہائے احناف نے لفظ منافق کے استعمال سے منع کیا۔ آج کے دور میں جس کو آپ یہ کہیں کہ وہ سرکار علیہ السلام کی محبت کا اظہار کرتا ہے مگر سرکار سے نفرت رکھتے ہیں، جیسے دیابنا وہابیہ، تو ان کے لیے مرتد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، منافق کا نہیں ہوتا، اس لیے کہ منافق جو ہے وہ نفاق سے بنا ہے، اور نفاق کہتے ہیں اظہار و خلاف ما ابطنا،
دل میں جو چھپایا ہے اس کے خلاف ظاہر کرنا اور یہ پہچاننا للو پنجو لوگوں کا کام نہیں ہے، ان حمقوں کا اور نادانوں کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا رب اور ان کے عطا کرنے سے اولیاء اکرام جانتے ہیں۔ یہ نام نہاد مولوی، اور ان کو مولوی کہنا بھی درست نہیں ہے، بلکہ یہ یوں کہیے کہ یہ نام نہاد پڑھے لکھے در حقیقت جاہل، ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ لفظ منافق کا استعمال کسی کے لیے جائز نہیں۔ پھر دوسری بات کہ تم لفظ منافق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے معاذ اللہ بے شمار بار العیاذ باللہ استعمال کر رہے ہو، تو ان تم پر لازم ہے کہ کوئی ایسی کسی بزرگ کی سند لے کر کے آؤ کہ جس نے لفظ منافق کا استعمال سیدنا امیر معاویہ کے لیے کیا ہو، اور اگر نہیں لا رہے ہو، لا نہیں سکتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، قرآن نے کہا نہ تم کر سکے ہو نہ کر سکو گے، تو قرآن کہتا ہے قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، ایسا کرو تم اپنے غیظ و غضب میں جل کے مر جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ جو آدمی فتنہ ہوتا ہے، فتنے کا ختم ہو جانا یہی بہتر ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار دعا کر رہے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا دونوں بنا دے۔ یقیناً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر فائز ہوئے۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند احمد اس میں حضرت ارباز ابن ساریہ سے روایت، صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ عنوان الخلفاء الامویون اور اس میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا تاریخ الخلفاء میں جو باب باندھا ہے اس کا صفحہ نمبر 155 کی حدیث پہلی تھی، اور صفحہ نمبر 156 کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں جو اس کے صفحے کی دوسری لائن میں لکھی ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں، میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، اور اس کو عذاب سے محفوظ فرما۔ تو ایک مردود زمانہ شخص ہے جس کو مولوی اکبر کہتے ہیں، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ یہ سب کے سب ایرانی پیسے پر بکے ہوئے پٹو ہیں، نام کے ساتھ اشرفی لگائے، نام کے ساتھ وارسی لگائے، ان ٹائٹلوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوتا اصل وہی ہے، اور حکم اسی پر لگتا ہے جو زبانوں سے نکلتا ہے، اور جو دلوں کا غیظ و غضب اور جلن باہر آتی ہے اس پر شرع کا حکم نافذ ہوا کرتا ہے۔ اس نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا کہا کہ خصائص علی میں لکھا ہے، پہلے تو ان کا باپ بھی خصائص علی جو حضرت امام نسائی کی طرف منسوب ہو وہ دکھا نہیں سکتا، اور اگر ہے تو میں ان کو ببانگ دہل یہ اعلان کر رہا ہوں اور چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر واقعتاً تم اگر نطفہ صحیحہ ہو تو پھر مجھے خصائص علی کی وہی عبارت جو حضرت امام نسائی نے لکھا ہو کہ معاویہ کی بخشش ہو جائے تو بہت ہے العیاذ باللہ، یہ دکھاؤ، اور اگر لکھا ہوا ہے تو پھر مجھے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جو 5ویں پاری کی آیت ہے کہ اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے، اس کا مجھے جواب دو کہ یہ قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ پہلے تو خصائص علی کی وہ عبارت دکھاؤ، اور صرف اردو بول کر نہیں، اس لیے کہ تم تو وہ ہو جن کے لیے قرآن کہتا ہے فَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا، ان کی گواہی کبھی معتبر نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو صحابی رسول کے خلاف بھونک جاتا ہے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض رضی اللہ تعالی عنہما اس میں تحریر فرماتے ہیں من یکون یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ، جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے وہ انسانی شکل میں جہنم کا کتا ہے۔ تو بہرحال جو کتا ہوتا ہے، دنیاوی کتا جو ہے وہ تو وفادار ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں جو دنیاوی کتا ہے انسانی شکل میں نہیں، جانور کی شکل میں، اس کو تو اللہ نے جو خوبیاں دی ہیں اگر وہ خوبیاں انسان اختیار کر لے تو منصب ولایت مل جائے گا، وفادار ہوتا ہے وہ، جیسے اصحاب کہف کا کتا تھا، قرآن نے ذکر کیا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، لیکن یہ جو امیر معاویہ کے خلاف بھونک رہے ہیں ہم نے پہچان لیا، روایتوں میں پڑھا تھا لیکن تم لوگوں کی شکل میں ہم نے جہنمی کتے دیکھ لیے، اگر تم اس سے باز نہیں آتے ہو تو جہنمی کتے، چونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض میں تحریر فرما رہے ہیں۔
اور میرا اگر جواب تمہیں دینا ہو اور تم واقعتاً نطفہ صحیحہ ہو تو میرا جواب بھی انہی علمی دلائل کی روشنی میں دینا، تب میں سمجھ جاؤں گا، ورنہ اپنی زبان بند رکھو، کتوں کے بھونکنے سے ہاتھی پر کچھ اثر نہیں پڑتا، اور سورج کی طرف تھوکنے سے تھوک کر کے منہ پر آتا ہے۔ ارے تم حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھونک رہے ہو، تمہارے بھونکنے سے ان کی عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اس لیے کہ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے صحابہ اکرام میں سے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے وہ الحمدللہ بلند ہی رہتا ہے، کسی کے گرانے سے وہ گرتا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے تحریر فرمایا۔ حضرت ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں اس حدیث کو روایت کرتے، اخرج ابن ابی شیبہ فی المصنف والطبرانی فی الکبیر عن عبد الملک بن عمیر قال قال معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم ما زلت اطمع فی الخلافہ منذ قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا معاویہ اذا ملکت فاحسن۔ ابن ابی شیبہ مصنف میں اس حدیث کو روایت کرتے، امام طبرانی کبیر میں حضرت عبد الملک ابن عمیر سے، وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ما زلت اطمع فی الخلافہ، مجھے اس دن سے خلافت کی خواہش اور لالچ ہوتا ہے، میں برابر خواہش کر رہا ہوں، اس دن سے مجھے برابر جو ہے وہ خلافت کی خواہش ہے۔ کب سے؟ منذ قال علی رسول اللہ، جب سے مجھ سے میرے سرکار نے فرمایا ہے اے معاویہ اذا ملکتا، جب تو بادشاہ بنے فاحسن، تو لوگوں کے ساتھ احسان کر۔ تو سرکار علیہ السلام ہی بادشاہ بنانے والے۔ توریت کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کو حضرت قاضی عیاض نے کتاب الشفا کے اندر تحریر کیا، کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہے عبدی احمد المختار مولدہ بمکہ ومہاجرہ طیبہ وملکہ بالشام، فرمایا کہ میرے محبوب میرا بندہ احمد جو مختار ہے، اور ان کی پیدائش مکہ میں، ہجرت مدینے میں، اور ان کی سلطنت ملک شام میں ہو۔ اب آپ مجھے خود بتائیے کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں الخلافۃ بعدی 30 سنہ ثم الحکومہ، سرکار نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہے، اس کے بعد بادشاہت ہے۔ اب اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اسلام کا سب سے پہلا بادشاہ کون ہے، تو جو مولائی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں یہ مردود کیا بتائیں گے؟ ہم جو اہل سنت والجماعت ہیں، جن کا عقیدہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے کہیں گے کہ سب سے پہلے بادشاہ کا نام امیر معاویہ ہے، اور یہ توریت میں ذکر ہے، توریت میں فرمایا گیا کہ ان کی بادشاہت ملک شام میں ہوگی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی خلافت، جو 4 صحابی اور اس کے بعد 5ویں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ یہاں تک خلافت راشدہ ہے، اور خلافت ہے، اس کے بعد حکومت ہے، اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود فرمایا جب میں پیدا ہوا تو میری ماں سے وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا قصور الشام، فرمایا کہ جب میں پیدا ہوا تو میری ماں سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ہم نے کہا مصطفیٰ کی ولادت کے وقت یہ روشنی وہاں تک پہنچی تھی تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے میرے محبوب کے غلاموں کی حکومت وہاں تک پہنچنے والی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت وہاں تک پہنچی ہوئی ہے، اور اس کا ذکر توریت میں ہے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ چہیتے صحابی جو کاتب وحی بھی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نکاح میں آپ کی سگی بہن بھی ہے، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب انتقال ہونے لگا تو اس سے پہلے کہا تھا لوگوں میرے پاس میرے مصطفیٰ کریم کے کچھ ناخون مبارک ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے منہ اور ناک میں رکھ دینا تاکہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ان کو سرد کے طور پر پیش کر سکیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب یہ مولائی نام کے جتنے بھی منحوس زمانہ شخص جو زبان درازی کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف گالی ان کو دینا آتی، اگر واقعتاً
یہ بحث و مناظرہ کرنا چاہتے ہیں علمی اعتبار سے، تو پھر ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم تیار ہیں، جو وقت چاہے جیسا وقت چاہے اس کے لیے ہم تیار ہیں، ہمارے علماء اہل سنت تیار ہیں۔ اور اگر مناظرے کے علاوہ گالی دینا چاہتے ہیں تو گالی دینا یہ علماء کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اگر تم گالی دینے ہی کی خواہش رکھتے ہو تو ہم اپنی عوام کو آگے پیش کر دیتے ہیں، پھر سنو کہ گالیاں تمہیں کیسے پڑتی ہیں اور گالیوں کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اگر اس سے راضی ہو تو اس کے لیے بھی ہم آ جائیں، اس لیے کہ جو آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کو گالی دیتا ہے تو پھر وہ ہماری طرف سے احترام والی زبان کے قابل ہی نہیں ہے۔ میرے سرکار علیہ السلام خود فرماتے ہیں، حضرت خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے روایت کیا، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، برا مت کہو، فمن سبهم فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منه صرفا ولا عدلا۔ فرمایا سنو، جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، لوگوں کی لعنت، اللہ نہ اس کی نفل قبول کرتا ہے نہ اس کی فرض نماز کو قبول کرتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث میں اور ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فانه يجيء قوم في اخر الزمان يسبون اصحابی فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم وان مرضوا فلا تعودوهم۔ فرمایا سنو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، کیونکہ آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی، فرمایا وہ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، ایسے مردود شخص اگر تمہیں مل جائے فلا تصلوا معهم، مرنے کے وقت ان کی نماز جنازہ مت پڑھنا، ولا تصلوا معهم، اور نہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، نہ صفوں میں ان کے ساتھ شریک ہونا، ولا تناکحوهم، ان سے نکاح بھی مت کرنا، ولا تجالسوهم، ان کے پاس بیٹھنا بھی مت، وإن مرضوا فلا تعودوهم، بیمار ہو جائیں تو مزاج پرسی کے لیے مت جانا۔ میرے سرکار علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے، ارشاد آپ نے فرمایا من سب اصحابی فضربوه، جو میرے صحابہ کو گالیاں دے اس کو مارو۔ تو اب تمہارا حال یہ ہے کہ تم علمی گفتگو کے تو قائل ہو نہیں، اس لیے کہ وہ نہ تمہارے باپ نے حاصل کی ہے نہ تمہارے دادا نے حاصل کی ہے، بس تم مدرسے میں قرآن پاک اردو یہ پڑھنا سیکھ گئے ہو، تمہیں تو صحیح سے عربی کے الفاظ بھی استعمال کرنا نہیں آتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری جہالت سے اور زیادہ پردہ اٹھے، بس اتنا ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی زبان کو یاد و بند رکھو، ورنہ پھر تمہارا حال یہ ہے کہ اب تمہیں قوم خود ہی تمہارا استقبال اور پروٹوکول دینے کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ الرحمن تم یہاں بھی ذلیل ہو اور وہاں بھی ذلیل رہو گے، چونکہ اللہ نے سب سے وعدہ کیا ہے، اور وہ صحابہ اکرام کی جماعت جن سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا۔ اور یاد رکھنا، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے وہ نبی کو اذیت دیتا ہے، اور میرے سرکار فرماتے لا توزونی فی اصحابی، مجھے میرے صحابہ کے سلسلے میں تکلیفیں مت دو، کیوں؟ ومن آذاہم فقد آذانی، جو میرے صحابہ کو ستاتا ہے وہ مجھے ستاتا ہے۔ اور ایک جملہ بول دوں میں، فیۃ باغیہ والی دلیل کا بڑا استدلال پیش کرتے ہیں، یہ باغی ان بدبختوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ لفظ باغی اردو میں کسی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور عربی میں لفظ باغی کسی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر ان کو اتنا ہی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو امام طبرانی نے روایت کی کہ حضرت علی سے پوچھا گیا جنگ صفین کے بعد کہ یہ آپ کے خلاف جو لوگ ہو گئے ہیں اور یہ جو خلافت کے معاملے میں اختلاف پڑ گیا ہے، یہ کون ہے؟ ان کو ہم مشرک کہیں، ان کو ہم منافق کہیں، سنیں یہ، ان کو ہم منافق کہیں یا پھر ہم ان کو کسی اور نام سے یاد کریں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں جو وقتی طور پر ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اب یہ بتائیں کہ اگر وہ معاذ اللہ منافق تھے تو حضرت علی نے یہ کیوں کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں؟ اور جب علی ان کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں تو تم منحوس زمانہ کون ہوتے ہو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان صحابی بھائیوں کو معاذ اللہ نفاق کا نام دے کر اپنی آخرت کو برباد کرو تو کر لو، اس لیے کہ من یکون یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب حاویہ، وہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے، وہ جہنم کا کتا ہے۔ اگر تمہیں کتا ہی بننا ہے تو کتے بنے رہو اور اعلان کر دو کہ ہم مولائی نہیں بلکہ ہم کتے ہیں، اور کتے کو جب انسان بھونکتے ہوئے دیکھتا ہے تو انسان پھر یہ نہیں کہتا کہ یار یہ بھونک کیوں رہا ہے، اس لیے کہ انسان آگے بڑھ جاتا ہے، وہ جانتا ہے کتے کا کام
بھونکنا ہے، اس لیے بھونکتے رہو اور اپنی آخرت کو برباد کرتے رہو۔ ہم تو بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جملہ صحابہ اکرام کا وفادار بنائے اور سارے صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام، بزرگان دین، اولیاء کاملین، ان سب کی روش پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔